نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید خود ذکر اللہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ورد وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو ذکر کا لغوی معنی تو یاد کرنا ہے، اور ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا، اور ذکر کی جمع ہے اذکار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ اذکار نماز کے بعد کے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد کچھ ذکر کرنا ہے، وہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث کی افضل کتاب ہے، اور صحیح بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے۔ سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے یہ بھی ایک بڑی افضل کتاب ہے۔ اس میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اذکار نماز کے بعد کے ہیں، یعنی نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد کچھ پڑھنا ہے، وہ نماز تو نہیں ہے مگر وہ اذکار ہے، ذکر ہے، ذکر اللہ ہے۔ گویا کہ آپ ایک ذکر اللہ سے فارغ ہوئے اور دوسرے ذکر اللہ میں لگ گئے۔ جس ذکر اللہ سے فارغ ہوئے وہ نماز ہے، اور اب اذکار میں لگ گئے، یا تو تسبیحات میں لے لی، یا انگلیوں کے پوروں پہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، یا ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا، وہ اذکار کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ اذکار نماز کے بعد کے ہیں جن کا پڑھنے والا یا کہنے والا نامراد نہیں رہتا، یعنی اللہ اس کی نیک مراد کو اس اذکار کے، ان اذکار کے برکت سے پورا فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کون سے اذکار؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ بڑے مشہور اذکار ہیں، اوراد و وظائف کہلاتے ہیں، تسبیح ہیں، مشہور ہیں۔ نمازی خاص کر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھتا ہے۔ ویسے تو حدیث میں یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یعنی مستحب ہے، پڑھنا ہے، سنت ہے۔ ان اذکار کو ایک نام دیا گیا ہے تسبیحات فاطمی، تسبیحات فاطمی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیحات اللہ کے رسول نے بتائی۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی ان زوجہ محترمہ خاتون جنت سے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، خادم یعنی کہ آپ کے پاس آئے ہیں خدام، تو آپ وہاں جائیں اور اپنے گھر کے کام کاج کے لیے حضور سے خادم کی درخواست کریں، خادمہ کی درخواست کریں کہ کوئی خادمہ اللہ کے رسول آپ کو دے دے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تشریف لے گئیں، مگر وہاں پر حضور موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ ذکر کر لیا کہ میں اس غرض سے آئی تھی۔ یہ بات بتا کر ان کو حضرت سیدہ خاتون جنت واپس لوٹ گئی۔ جب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات حضور سے عرض کی کہ آپ کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر تشریف لائی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی ان کے لیے خادمہ کا انتظام کر دیں، گھر میں ہاتھ بٹانے کے لیے، کام کاج کے لیے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر، اور وہاں جا کر آپ نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ تم خاتمہ کا سوال کرنے آئی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں اسی غرض سے آئی تھی۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، خاتمہ سے بہتر، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار یہ پڑھ لیا کریں تو آپ کو تسلی ہو جائے۔ تو اس کو تسبیحات فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ارشاد ہے حدیث پاک میں۔ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ ایک اور حدیث شریفہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہے، یہ کل تعداد ہو گئی 99۔ اور فرمایا اب یہ کلمہ کہہ کر 100 پورے کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ 100 ہو گئے تعداد میں اذکار۔ حضور نے فرمایا تو اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ دریا کے جھاگ کی مثل ہو۔ دریا کی جھاگ، یہ مثال اس لیے دی کہ جو سمندر کا جھاگ ہوتا ہے وہ گنتی میں نہیں آتا، وہ تو لا تعداد ہوتا ہے، بے گنتی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر دریا یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ خطا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کے گناہ و خطاؤں کو بخش دے گا۔ ایک اور حدیث کی کتاب ہے سنن للبیہقی، حضرت امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی منبر پہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی ہے نا سورۃ البقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع
عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی ہے، ایک ہی آیت ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی. فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں سوائے موت کے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں چلا جائے. اور فرمایا جو لیٹتے وقت اسے پڑھے، یعنی سونے کے وقت، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے گھر والوں کو شیطان اور چور سے اپنی حفاظت میں رکھے گا. تو یہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا. آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں، اور نظر بد دور ہونے کے لیے، حادثات سے حفاظت کے لیے، دشمن شریر حاسد سے حفاظت کے لیے یہ آیت الکرسی مجرب ہے، پڑھنے میں عافیت ہے. تو آیت الکرسی کا آپ نے ذکر یہاں پہ سن لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی کوئی پڑھ لے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بڑے مشہور ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان سے یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، یعنی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضور کو محبوب رکھتا ہوں، یعنی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اس پر حضور نے فرمایا، اے معاذ تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا، یعنی ایک دعا بتائی، اس کو آپ اذکار بھی سمجھ لیں، مناجات سمجھ لیں، دعا سمجھ لیں. حضور نے فرمایا تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چھوڑنا نہیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا، یعنی اے میرے رب تو اپنے ذکر پر میری مدد فرما، وہ شکری کا اور اپنے شکر پر بھی میری مدد فرما، وہ حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت پر میری مدد فرما. گویا کہ یہ دعا ہے جس میں ذکر کی دعا تلقین فرمائی حضور نے کہ اللہ تو مجھے اپنے ذکر کی توفیق دینا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں، ذکر اللہ کیا کروں. پھر تو مجھے شکر کی توفیق دینا کہ میں تیرا شکر ادا کیا کروں، اور تو مجھے اپنی اچھی عبادت کی توفیق دینا، یعنی میں عبادت کروں تو اچھی عبادت کروں، جتنا زیادہ اچھا ہو اتنی اچھی عبادت کروں. تو یہ بھی ایک دعا ہو گئی. اور حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اسے کہنا چھوڑنا نہیں. جامع ترمذی حدیث کی ایک کتاب ہے،
سیاہ ستہ میں سے، جیسی یہ دوسری کتابوں کا نام سنا آپ نے، اس میں خلیفہ دوم اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک لشکر بھیجا۔ نجد یہ جو سعودی عرب ملک، اس کا ایک شہر ہے۔ سعودی عرب کا پرانا نام حجاز مقدس تھا۔ جب سے سعودی حکومت نے ملک کو اپنے قبضے میں لیا تو اس کا نام سعودی عرب کر دیا، سعودیہ عربیہ، ورنہ پہلے جب ترکی زمانے کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ، تو مکہ اور مدینہ کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک لشکر بھیجا، یعنی جنگ کے لیے۔ وہ واپس ہوا جلد اور بہت سا مال غنیمت اپنے ساتھ لایا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے اس لشکر سے بڑھ کر کوئی لشکر نہیں دیکھا جو جلد واپس ہوا اور اتنا مال غنیمت جس نے لایا ہو۔ اس پر نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ قوم نہ بتاؤں جو غنیمت اور واپسی میں ان سے بڑھ کر ہیں؟ میں ایسی قوم تمہیں بتاؤں جو غنیمت میں، مال غنیمت میں اور لشکر کی واپسی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو نماز صبح میں حاضر ہوئے، فجر کی جماعت میں، کیونکہ تمام 5 وقتہ نمازوں میں سب سے اولا اور افضل اور اقرب اللہ کی بارگاہ میں جو نماز ہے وہ نماز فجر ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح کی نماز میں حاضر ہوئے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، وہ جلد واپس ہونے والے اور زیادہ غنیمت والے ہیں۔ یہ حدیث پاک۔ اب اس میں کس طرف اشارہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے جس نے بھی جماعت سے نماز پڑھی، وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہو، جو کچھ آپ نے ابھی سنا ہے ان میں سے پڑھتے رہو، یا کوئی اور ذکر اللہ میں سے آپ کا دل چاہے وہ پڑھتے رہو، یا تلاوت قرآن کرتے رہو، تسبیحات میں سے کچھ پڑھتے رہو، یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جلد واپس ہونے والے اور زیادہ مال غنیمت لانے والے ہیں۔ تو آج کی درس کی نشست میں نماز کے بعد کے کچھ اذکار جو احادیث میں بیان کیے ان کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار کو پڑھنے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔